اب مالک صاحب اور کلاسر صاحب، میں ذرا سیاسی طور پہ آنے سے پہلے آپ دونوں اس پہ اپنا اوپینین دیجیے نا، اسٹارٹنگ فرام یو مالک صاحب، کہ آپ کے خیال میں ابھی ہم اس کو دیگر ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جا رہے کہ 184(3) اپیل کا اس کو بڑا، لیکن آپ کو یہ، اور یہ بھی لیگل کمپلیکیشن میں بھی نہیں جاتے، وہ لائرز کی بحث ہے، لیکن یہ بات اچھی نہیں ہے کہ اگر فرد واحد سے فیصلہ نکل کے اگر یہ 3 ججز تک آ جاتا ہے تو ایک تو اس دلیل کی وجہ سے جو خود چیف جسٹس نے دی کہ بھائی ایک انریزنیبل آدمی آ کے بیٹھ گیا تو پھر انتظار کرتے رہو، دوسرا یہ کہ اگر کہیں اور سے بھی ایک ادارے کی طرف سے دوسرا ادارہ مینج ہونے کی کوشش بھی ہے تو بھی ایک آدمی کو مینج کرنا زیادہ آسان ہے، 3 کو مینج کرنا نسبتاً مشکل ہے پاکستان کے حالات میں، یہ بھی ایک ریلیونٹ بات ہے۔ مالک صاحب بدامی، یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے بیکاز میرے نزدیک یہ پولیٹیکل کیس اب بن گیا اور پولیٹیکل بیسس پہ اس کا فیصلہ ہوگا۔ یہ جتنی لیگل باڈیز ہیں ان کا بڑے عرصے سے خود بھی یہی ڈیمانڈ تھی جو یہ ہوا، یہ پھڈا۔ آپ لائرز کو دیکھ لیں، جن لائرز کی افیلیشنز ہیں نواز شریف PMLN وغیرہ گروپ میں، وہ مقدمے کی حمایت کر رہی ہیں کہ جی یہ لا بالکل ٹھیک پاس ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ جو دوسرے سائڈ کے لائرز ہیں وہ کہتے ہیں جی غلط ہے، یہ پاور نہیں تھی اور یہ نہیں تھا۔ ایشو اس میں یہ بینچز والا اور یہ تمام یہ سیکنڈری ایشو ہے، اس میں اصل ایشو بنا ہوا ہے وہ ہے اپیل کا، کہ اپیل جو ہے وہ جی کیونکہ ایک سبسٹینشل چینج ہے اس لیے وہ آئین میں ہوگی، وہ بھی دکھ نہ ہوتا لوگوں کو، پھڈا اس لیے ہے کہ اس اپیل کا رائٹ ملے گا تو نواز شریف صاحب اپنا ایون فیلڈ کی کنوکشن چیلنج کر سکتے ہیں، وہ کنوکشن چیلنج کریں گے تو اس کے بعد ہی ان کا راستہ کھلتا ہے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کا، ورنہ وہ 184(3) کے تحت ان کو سزا ہوگی بھی ہے، ان کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے۔ اپیل سوائے اس کیس میں اس طرح لیجسلیشن سے اگر یہ آج عدالت رول کر دیتی ہے کہ آپ کو لیگل امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے تو پھر الیکشن میں تو فارغ ہو گئے نا نواز صاحب، وہ نئی پارلیمنٹ آئے پھر وہ آئینی آپ کلیئر اس بارے میں کہ اگر یہ والا اڑ جاتا ہے اگلی سماعت میں تو پھر نواز شریف پاکستان آ کے بھی چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، آپ کلیئر اس بارے میں مجھے بتائیے نا ان کی کنوکشن کیسے اوور ٹرن ہوگی جو سپریم کورٹ سر؟ وہ کچھ لائرز وغیرہ ادروائز وہ آرگیو بھی کر رہے تھے کہ نہیں جناب اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو یوں ہے تو یوں اپنی لیگل بحث۔ ہاں آپ کلیئر، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے کیمپ کو فکر یہ ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب تھے اور آپ کو یاد ہے ایک فیمس حدیبیہ ججمنٹ آئی تھی جس میں بہت سالوں کے بعد وہ کنڈون کر دیا گیا تھا ڈیلے، پھر وہ کیس کھلا، پھر اس پہ کیس کے لیے ایک فائل ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی، تو بڑی سیریس اپریہینشنز ہے۔ اگر مجھے 10 سیکنڈ میں اور انٹرسٹنگ چیز پوائنٹ آؤٹ کر دوں، جب سٹے ہوا اس مقدمے میں تو 8 ممبر بینچ تھا جو بندیال صاحب کا لیڈ تھا، بندیال صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، ایک جو دوسرے جج صاحب ہیں آئی کانٹ نیم ہم فار obvious لیگل ریزنز، لیکن ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا، اب وہ فیصلہ ہٹنے کے لیے 9 ججز چاہیے، تو یہ بڑا ٹچ اینڈ گو ہے، اور اگر 3 ججز اس طرف آتے ہیں تو یہ کوئی 8-7 کے حساب سے ججمنٹ آ جائے گی، سو ابھی یہ ٹچ اینڈ گو ہے۔ اور فیصلہ ہوگا لیگل پہ نہیں۔ صحیح ہے سر، میں تھوڑا صاف ذرا جیسے آپ نے بدامی بھائی بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہم کو لیگل ایکسپرٹ نہیں ہیں کہ لیکن ایک لے مین کی ایک ہماری ریڈنگ ہے، اور جیسے مالک صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اٹس آل اباؤٹ یور لائکنگ، کہ وہ جو اس پہ نواز شریف صاحب کیمپ کے لوگ ہیں ان کی انٹرپریٹیشن اپنی ہے، جو مخالف ہیں خان صاحب کے ہیں وہ اپنی دے رہے ہیں اپنی۔ ایک چیز میں تھوڑی سی وہ پلیز آپ یا مالک صاحب اس پہ مجھے کلیریفائی کریے گا۔ میں سن رہا تھا، میرا خیال ہے خواجہ آصف تھے یا رانا ثناء اللہ صاحب تھے، مجھے یاد نہیں ہے، کسی ٹی وی چینل پہ یہ سوال ہوا تو اس وقت انہوں نے کہا جناب کہ وہ جو نواز شریف صاحب کا جو ہے نا تاحیات والا مسئلہ ہے وہ تو ہم نے ایک علیحدہ ایک امینڈمنٹ کے تحت وہ تو حل کر لیا، اس کا سپریم کورٹ میں یہ جو کیس چل رہا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اعظم نذیر تارڑ وغیرہ بھی یہی کہتے ہیں، تارڑ صاحب، اعظم تارڑ صاحب، عرفان قادر صاحب، 5 سال، ہاں انہوں نے کہا جی 5 سال کے لیے وہ ان کو ان کی ہم نے سزا کر دی تھی، تو جس میں سے وہ آپ کا جو مسئلہ سپریم کورٹ والا ہے نا الیکشن لڑنے والا کہ وہ چوتھی دفعہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے یا الیکشن نہیں لڑ سکتے تاحیات والا، وہ مسئلہ تو وہ کہتے ہیں ہم نے حل کر دیا، سالٹ آؤٹ ہو گیا، نمبر 1۔ اور دوسری چیز ہم نے بھی پروسیڈنگ کو ذرا وہ فالو کیا ہے، اگر ان کو جو چیف جسٹس صاحب کو میں فائنلی مطلب اگر مجھ سے فارملی پوچھیں تو آئی ٹینڈ ٹو ایگری ود
ان کے قاضی صاحب کو کہ اتنا بہت سارا وہ سمجھتے ہیں پاکستان میں یہ وکیل تھے، لائر تھے اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو سمجھتی تھی ٹھیک یا غلط کہ چیف جسٹس جو ہے نا ون مین آرمی کے طور پر وہ ٹریٹ کرتے ہیں، ان کے پاس اتنی پاورز آ جاتی ہیں، وہ ایک اگین آ کے جس کو ڈکٹیٹ کریں، جس کو سوا موٹو لیں، لہٰذا اس کو تھوڑا سا ریگولائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سوا موٹو تو کہیں نہیں کیا نا، مطلب مجھے اعتراض ہوتا اگر سوا موٹو ختم کر دیا جاتا، جیسے مجھے اعتراض ہوتا کہ آپ کو یہ پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں پہ اتنی پولیٹیکلی طور پر یہاں پولرائزیشن ہے اور یہاں پہ حکمران جو ہیں وہ بہت سارے اپنے بزنسز کرتے ہیں، اپنی مرضی کے بیوروکریٹس لگانے اور مار داڑ کرنی، آپ کو پاکستان جیسے ملکوں میں آپ کو تھوڑا موڑا آپ کو جوڈیشل ایکٹیویزم چاہیے ہوتا ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تو آپ نے بالکل اگر اس پہ سوا موٹو کو ختم کر دیتے مجھے بالکل اعتراض ہوتا، میں ضرور کہتا یہ غلط ہوا ہے، آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر وہ پارلیمنٹ یہ کہہ رہے کہ سوا موٹو بھی رہے گا لیکن اس کو 3 سینئر ججز ہیں اگین انکلوڈنگ چیف جسٹس، وہ بیٹھ کے پہلے اس کو 5 منٹ ڈسکس کر لیں کہ ہمیں اس کا سوا موٹو لینا ہے یا نہیں لینا۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا ایشو تھا جس کو چیلنج کیا جاتا، جس کے لیے اتنا مطلب فل بینچ کی ضرورت پڑتی۔ پھر چکر یہ نا جو مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ رولا ہی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے ہی نہیں، اصل مسئلہ دوسرا والا ہے، اپیل والا ہے، وہ نہیں یہ کہہ رہے، ورنہ یہ بظاہر یہ والی بات تو مجھے بھی سمجھ بات وہ یہی آتی ہے۔ نہیں سر میں اسی میں آ رہا ہوں، وہ اپیل والا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پارلیمنٹ میں ایڈریس کر لیا ہے، جو سزا تھی میاں صاحب تو پھر جیل سے بیٹھ کے بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں، اگر آپ نے 5 سال والا آپ نے مسئلہ حل کر لیا ہے کہ 5 سال کے بعد آپ کا بین ختم ہو جائے گا، پھر تو میاں صاحب جیل سے بیٹھ کے الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی آپ کو پتہ ہے بیل پہ وزیر اعظم بننے تھے، گیلانی صاحب کے بھی یہ کیسز تھے، نیب کے کیسز تھے، یہ شہد خاقان عباسی صاحب پہ بھی کیسز تھے اور بھی بہت سے لوگوں پہ کیسز رہے، ایمن زرداری صاحب پہ کیسز تھے۔ سو وہ کہتے ہیں کہ پھر تو آپ کی چیزیں مینیج ہو سکتی۔ اصل مسئلہ ان کو یہ تھا تاحیات والا، تاحیات میرا خیال ہے اپیل والا مسئلہ اکارڈنگ ٹو دیئر انڈرسٹینڈنگ، مجھے نہیں پتا کیونکہ میں اگین آئی ایم ناٹ اس پہ ایکسپرٹ نہیں ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم نے حل کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لوں چھوٹا سا پھر یہ بات صحیح۔ اب اس پہ ٹھیک ہے، اب یہ دونوں اوپینین میں تو اصل مسئلہ عدالت میں جب جائے تو ڈیسائیڈ ہو، چونکہ دونوں سائڈس کا ایک سائڈ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ بھائی جان اس کیس کا تعلق ہی نہیں ہے نواز شریف صاحب کے کیس سے، یہ کیا بات کر کے آرگومنٹ وہ یہ جو مالک صاحب کہہ رہے ہیں، یہ بہرحال فیکٹ ہے، کچھ چیزیں پاکستان میں حقائق ہیں، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں آپ تمیز الدین خان کیس سے لے کے 200 کیس، نصرت بھٹو کیس، ظفر علی شاہ کیس پر آ جائیں تو فرد ایک مطلب دیا ہے عدالت نے اختیار کہ جناب جو کرنا ہے کر لیں۔ مشرف صاحب تو آن ریکارڈ کہتے رہے کہ میں نے عدالت سے 3 سال مانگے تھے، 5 مانگ لیتا تو اچھا ہوتا، جیسے کوئی دکان میں بندہ کوئی سودا خریدنا آتا ہے۔ یہ ابھی یہ بندیال صاحب کے بھی زمانے میں اگر چلے جائیں پر روڈ پہ نکلیں اور 100 لوگوں سے پوچھیں کہ مسٹر ABC کون ہے، سپریم کورٹ کے کچھ معزز جج صاحبہ کے نام لیں اور کہیں کون ہے تو ہر آدمی بتائے گا یہ جج ہے سپریم کورٹ کے، یار اسی سپریم کورٹ کے 6 اور ججوں کے نام لیں اور لوگوں سے پوچھیں وہ کون ہے، وہ کہیں گے ہم تو نہیں جانتے بھائی جان پتہ نہیں کون ہے، چونکہ ان کو کوئی اس طرح کے بینچ پہ بٹھایا ہی نہیں جاتا تھا اور باقی سارے بینچ ایک ہی طرح کے جج ہوتے تھے۔ وہ خود مقبول باقر صاحب بھی اسی کا حصہ تھے گلزار صاحب کے زمانے سے جو آج CM بنے۔ تو یہ انٹرسٹنگ تو ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر ذرا لیگل اینگل ڈسکس کرتے ہیں۔ بھائی یہ ایپکس کمیٹی کا مالک صاحب کلاسرا صاحب جو اعلامیہ آیا ہے تھوڑی دیر پہلے جس میں کاکڑ صاحب بیٹھے تھے، عاصم منیر صاحب بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں ملک میں کسی بھی قسم کے سیاسی مسلح گروہ یا تنظیم کی ہرگز کوئی جگہ نہیں ہے، سیاسی مسلح گروہ اور دیگر سرگرمیوں میں ملوث افراد کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ لیکن PTI کی بات تو نہیں ہو رہی میرا خیال ہے۔ ایک بریک کے بعد ذرا بتائیے گا کیا ہے۔